یہ سائڈوں پر ساتھی بیٹھ جائیں یار، بیٹھ جائیں جی، یہ ساتھی ذرا اندر چلے جائیں تھوڑے سے، تاکہ یہ لوگ اور بھی آ رہے ہیں۔ الحمدللہ حضور غزالی جماعت مظہر واقعی مظہر صحیح، واقعی مظہر صحیح دامت برکات و فلالیا اللہ تعالیٰ انہاں کا سایہ ساڑھے سیرہ میں پوری صحت نال سلامت رکھے۔ کیا برکت ہو گئی آپ نے آنا، کیا گناہیت اہلی میرے اپنے دل کی کیفیت بدل گئی۔ آقا آن والے مہدی کا نام جو ہوگا محمد، انہوں نے ابا جی کا کی نام ہوئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آن والے امام مہدی دے ابا جی کا نام ساڑھے ابا جی دے نام تے عبداللہ ہوئے گا۔ آن والے مہدی کا نام کی ہوئے گا؟ کچھ بولو ابا جی کا کی نام ہوئے گا عبداللہ۔ لجپال آقا کیڑی برادری دے ہون گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ دی اولاد وچوں ہون گے۔ آقا سیدہ زہرا پاک دے پتر دو نے، ایک مولا حسن ایک مولا حسین، اکلی اولاد وچوں بنی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پتر حسن دی اولاد وچوں ہون گے۔ پراؤ خود سوچو مرزے دے اندر کوئی نشانی پائی جاندی، خدا نام کی ہے غلام احمد، غلام احمد غلطی نہ کرے آجے نام پورا لے آجے غلام احمد۔ یہ ہونا لے مہدی کا نام کی ہے، یہ ابے کا نام کی ہے، مرزے دے غلام مرتضی امام مہدی کی ابا جی کا کی نام ہے عبداللہ۔ انہوں نے برادری کیڑی ہے؟ سید۔ تیری برادری کی ہے مرزا مغل۔ ایسے تھی جنہیں بیٹھے ہونے بڑے سارے برادری صرف ایک ہے، بس کوئی دو برادریاں نہ بندہ تو اڈے چنے۔ اے میرے موڈا جڑے تینے سید، یہ سید نے کہ انصاری نہیں ہو سکتے، راجپوت نہیں ہو سکتے، مگر آپ کو میرے بندے کی کیونکہ پیو جو ہوتی ہے میں راجپوتوں نے کر جمیں، میں بلوچ نہیں ہو سکتا، ارائی نہیں ہو سکتا، انصاری نہیں ہو سکتا، اور مرزا بڑی کرنی والا سی۔ اتنی برادریاں جو پانچ دنیا برادریاں ہیں، خود لکھتا ہے کہ میری برادری مغل برلاس، مرزا مغل برلاس، یہ پہلی برادری کڑیاں ایلیاں کتابیں جو لکھی ہیں۔ 28 سپارہ سورۃ جمعہ اتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال
4 ڈیوٹیاں یتلو علیہم آیاتی ایک قرآن دیا ایتاں دی تلاوت انہاں دے سامنے کرتا انہاں امیین دے سامنے تلاوت کرتے نے ایک ڈیوٹی دوسری ڈیوٹی وَيُزَكِّيهِمْ اے سونا انہاں نو پاک بھی کرتا ہے کچھی بول انہوں پاک کرتے نہیں سکتا ہے کپڑے تو ہیں نہیں دل پاک کرتے دل پاک کرتے اور سونے مصطفیٰ کی اللہ نے ڈیوٹی لائیے سونے تو دلوں نو پاک کرنا ڈیوٹی ہے سرکار کا کہ سرکار نے کول اللہ نے دل پاک کران واسطے 1 لاکھ تو زیادہ بندے پیتے یہ سارے سرکار جنہاں نے سرکار نے دل پاک کیتے اچھا میں نے اللہ نے کچھ کی مثلا 100 شدید ہوتے ہیں میں اکبر حضرت کا نام ہی لیا اگر نہیں تو دیتے ہزارہ شکل کریں یہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں انگلیش دل ٹاپ موسٹ فیصل سے یاد ماشاء اللہ حالانکہ انگریزی مولویوں نے مجھے قبول نہیں کیا گیا کہ آڑ کے بول کیا ہونا تو انگریزی زبان بولے یہ فرق ہوتا ہے اچھا میرا شکل لوگ مثلا 100 پروفیسر صاحب نے جبلا مظہر شہید صاحب نے فرمایا میں تیرے شاگردوں کا امتحان لوں گا ڈرتے لگ رہی امتحان دیا بچوں صرف پڑھے تو پاس ہو انہوں نے شاباش دی نہیں کیوں آپ شاباش دی نہیں آپ نے کیا پڑھایا ہے صرف 3 پاس باقی سارے سے کہ یہ سارے پاس ہو سرکار کی ڈیوٹی سے دل صاف کرنا شیعہ کہنا نہیں تینی پاک ہوئے سن باقی سارے مرتد ہو گئے سن صرف مقداد تے سلمان تے ابوذر انہوں نے دل صاف باقی سارے بے ایمان ہو گئے سن کہ ان سرکار نے کی دل صاف کرتی ہے تو تمہیں عقل کوئی نہیں اسی ابو بکر پہ اعتراض کر دو چاہتا اعتراض کتنے ہے چلو یہ بحث پھر چلی صحیح وَيُزَكِّيهِمْ سرکار انہاں دے دلوں بھی پاک فرماندے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تے سونا محبوب انہاں مکے والیاں نو انہاں ان پڑھاں نو کتاب دی تعلیم بھی دیندے نے دنائی دیاں گلاں بھی سکھاندے نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر تے سارے پہلے گمراہ سن میرے مصطفیٰ نے وآخرین منهم لما يلحقوا بهم اے سونا صرف انہوں نہیں پڑھاندہ انہوں پاک نہیں کرتا بلکہ انہوں بھی پڑھائے گا انہوں بھی پاک فرمائے گا جڑے حالے جمعی نہیں جڑے حالے جمعی نہیں صحابہ نے عرض کرتا آقا وہ کون ہے جنہوں تسی پڑھاؤ گے تو آنے جمعی ہی نہیں سرکار نے گل ہوئی وہ پھر دیکھا صحابہ نے پھر پوچھا بخاری اور مسلم دی حدیث سرکار نے پھر
اور تیسری باری جب سرکار کو پوچھا گیا کہ حضرت سلمان فارسی سرکار کے دور میں کیسے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے موڑے پہ این کر کے ہاتھ رکھیا فرمایا لو کان العلم عند السریا ایک حدیث کے الفاظ نے لو کان الایمان عند السریا لنالہ رجل من هؤلاء میرا شگرد جنہوں میں پڑھاواں گا او علم پاویں سریا تارے تے کیوں نہ ہوئے ایمان سریا تارے تے کول کیوں نہ ہوئے میرا پڑھیا اوتھوں بھی ایمان اور علم لے کے آ جائے گا ہوئے گا ایدی برادری دا سلمان فارسی کی برادری دا وہ روڑا پہ گیا لبو یار سرکار نے کتا ذکر کیا ہے واقعہ کیا امام بخاری ایک اشارہ ایک حضرت امام بخاری والی اشارہ ہے کسی نے کیا نہیں حضرت امام مسلم والی اشارہ ہے ایک بزرگ گزرے نے امام جلال الدین سیوطی ایک شافعی بزرگ گزرے اس شافعی نے انہوں نے کتاب لکھی تبیید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ آپ فرمانے نے کہ سرکار نے امام ابو حنیفہ والی اشارہ کیا میں نے اس بحث پہن کی لوڑ ہی کوئی نہیں سرکار نے کدھر اشارہ کی تیدہ اس کا کہ اول کون ہے پر انہاں تو پتہ لگ گیا نا ساڑی مشترکہ رائے یہ ہے کہ سونا پانے قبر انور دے اندر ہو چاہے وہ پڑھا بھی نہیں دے سنا بھی نہیں دے مرزا صاحب نے آکھیا گیا میں پہلے کی بڑی اسی پہلی کئی برادری اور کہندہ لیا میں میرے وال نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا پوچھیا کہ جناب ہوتے فارسیوں نسل ہوئے گا سلمان فارسی کی برادری کیوں ہوئے گا کہتے اس برادری کیوں ہے ہی نہیں کہنگا نہیں میں فارسی کی کنیاں برادریاں ہو گئی ہیں دو انہیں آکھیا میں امام مہدی کہا ہوتا سید ہوتا فاطمی ہوتا ان کا تو عدقی گیا ہے تو فاطمی ہے ہمیں تو سید ہوتا کنیاں برادریاں ہو گئی ہیں پھر انہیں کہا میں مسیح موعود وہ مسیح جدہ نبی پاک نے وعدہ کیتا ہے میں ہوں مسیح موعود لوگاں کہہ رہی ہوتے بنی اسرائیل تُس نے مرزا جے تُسی مسیح کنے بن گئے مسیح موعود کنے بن گئے کہنا نہیں تونوں کو لکھا لگتا ہے میں بنی اسرائیلی بھی ہوں یہ برادریاں ہو رہی ہیں کہ پتروں یاد بھی رکھنا جے یہ نہ ہوئے کہ تُسی آپ کو تقریر نے بڑی بڑی سی پر انہیں آکھے یہ یاد گائی یہ نہ یاد بھی رکھنے نہیں کرنے امید ہے تھوڑا دھیان کرو گے تو میں یاد بھی رکھنے ایک بزرگ گزرے نے انہاں دا نام حضرت شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی فصوص الحکم انہوں نے لکھی ہے کہ آخری زمانے کی ایک مرد کامل پیدا ہوا اس تو بعد عورتاں 5 ہو گئے تو وہ مرد کامل ہوئے گا چینی الاصل چینی ہوئے گا مرزا صاحب سے بڑے آپے فٹ کہنے لگے وہ تے میں ہی ہوں اور کنیے برادریاں ملتان علی افغاڑی مہربانی ذرا لب دوئے ہے کی رہا جنہیں ابے کا پتہ نہ لگے وہ نبی ہو سکتا ہے میں مسیح ہے جی میں مسیح ہے تو مسیح کے لئے بڑھ گیا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم یہ ٹونا جو ادھر پڑھائی ہوتی ہے نا جدوں مریم کا پتر نازل ہوئے گا تشریف لے آئے گا
مسلے تے تواڈے جو کوئی قوت نہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان تو تشریف لے آن گے آقا دنیا تو بہت وڈی ہے کیڑے علاقے کا تشریف لے آن سرکار نے فرمایا دمشق تشریف لے آقا دمشق سے بہت لوگ ہے ان کو یہ کہ میں ملتان تیروں مل جاؤں گا ملتان مل انہوں کی پتہ ملتان کیڑا بڑا شہر ہے یا تو ہے پتہ ہے تو شداد پہنچ جانا ہے تو اتھے جناب ملاقات ہو جائے گی پتہ ایڈریس ہو میرا ملتان نہ تو میں نہیں لگ سکتا تمہیں آقا دمشق سے بہت بڑا ہے نا اور دمشق سے کتنے تشریف لے آن گے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جامع مسجد کے اندر دمشق کی جامع مسجد کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آن گے مسجد شریف یہ مسجد میں کافی یہ کتنے کونے ہیں اے کونا کیڑا مشرق شاکی یہ کونا ہے لیکن ایک چھتے ہے یا کچھ بڑے ہیں یہ خالی آقا دمشق کی جامع مسجد کے بہت وڈی ہوئے کہ کیڑے پاسے اترن گے 36 جگہ پہ تشریف لے آن گے یا کسے وچکار ویڑے جو اترن گے یا کسے کونے جو اترن گے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مشرقی سائیڈ والے کونے جو اترن گے آقا وہ کونے جو کچھ بڑیاں بھی ہوئے گا کہ نہیں فرمایا چٹے رنگ دا منارہ بڑیاں ہوئے گا سفید رنگ ادھر مسجد کے اندر تکبیر ہوئے گی فجر دی نماز واسطے امام صاحب مصلی تے کھلو چکے ہوں گے اچانک نمازی کی نظر اٹھے جائے گا آگئے صدا بلند اچھا جس وقت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آؤں گے آقا انہوں نے کپڑے کڑے پائے ہوں گے اچھا یہ مختلف حدیثاں جوڑ کے یہ سوال جواب نہیں ہوئے سرکار میں دونوں سمجھان واسطے کرتا رہے ہیں آقا کپڑے کیڑے پائے ہوں گے فرمایا 2 چادریں ہوں گی ہیں ایک ایک تھلے آقا انہوں نے کلر کی ہوئے گا فرمایا یلو کلر ہوئے گا پیلے رنگ میں چادریں ہوں گی آقا انہوں نے سیر سے کی ہوئی میرے سیر کو بھی ٹوپی حضرت المدھر صحیح کہنا کہ سیر کے ٹوپی قاری صاحب کے سران سے باقی اور بچہ تیرا سیر رنگا خوشی ہے آقا عیسیٰ علیہ السلام نے سیر کو کی ہوئی فرمایا کچھ بھی نہیں اچھا کئی سیر دے رہے ہیں انہوں نے رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے وار ایک اسلام میرے وار کئیوں نے کرائی کئیوں نہیں ہوتی ہیں زلفان لمبے لمبے وار آقا جناب عیسیٰ کے سیر سے ڈینڈے چھوٹے چھوٹے وار ہوں گے فرمایا نہیں بڑیاں سونیاں زلفان ہوں گی اب زلفان بھی 2 قسم کی ہیں ایک سیدھیاں سادیاں ایک کنڈلاں والی ہیں آقا زلفان کتنا نہیں ہوتا میں کنڈلاں والی ہوں گی اچھا سرکار نے کوئی نشانی جنہوں سے نہ آگے بار نکل دیا ساڑھے سیرہ سے پانی ہوئے یہ قطرے چمک دینے کے لیے ہیرے لگے ہیں موتی لگے ہیں سرکار نے فرمایا نہ آگے دن نہیں آئے ہونگے لیکن سیران دے واد انجی چمکن گے کہ موتی لگے ہوئے وہ تو اڈا دماغ خراب ہو گیا کہ نبی غیب کا پتہ کوئی نہیں ساری غیب کی اگر نہیں نہیں تھی اور کی ہے سر عرش پر ہے تیری نظر دل فرش پر ہے تیری گزر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں بلا
کشف میری گل سنو شرماؤ نہیں سرکار کا ذکر کرنے لگے قرآن شریف چاہتا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ تے او دے فرشتے نبی پاک تے صلاۃ پڑھتے ہیں رب کیڑی صلاۃ پڑھتا ہے سبحان اللہ کسی نے کوئی معنی بیان کیتا کسی کوئی معنی بیان کیتا پر بخاری شریف کے اندر جلیل القدر تابعی حضرت ابو العالیہ ارشاد فرماندے نے اللہ فرشتیاں دا مجمع لا کے نا مصطفیٰ پیارے دی ثنا خوانی کرتا ہے تو سرکار کا ذکر کرنا سرکار دی تعریف کرنا کہ اللہ دی سنت ہے اللہ دی سنت پوری کرو کوئی زبان خاموش نہ رہے سر عرش پر اے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو فرشتیاں دے موڑیاں دے انج ہاتھ رکھ جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں تھلے تشریف لے آنے کہ فرشتے منارے تے چھڑ کے چلے جاتے پھر منارے دیا پوڑیاں جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیراں پاکاں میں اوپر کیا ہوں گے تکبیر ہوتی بھی ہوئے گی نا کہ مسلح امامت کے کون اس والے جلوہ فرما ہوں گے حضرت سیدنا امام مہدی آپ مسلح چھاڑتے ہیں حضور تشریف لیا اسی اپنے وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ تشریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں آج پہلی نماز تو صحیح پڑھانی ہے تکرمتاً لہٰذہ الامہ تاکہ اس امت کی تارا پڑھا پہلی نماز امام نبی قرآن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے پڑھیں گے پھر کمان عیسیٰ علیہ السلام سماج لیں گے پھر جنہوں دروازے باہر نکلیں گے کہ دجال 70,000 کی قیامت کرتا کھلوتا ہے حدیث شریف چاہتا ہے جنہوں عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ ہوتے ہیں اولی نگاہ جناب عیسیٰ سے پائے گا انج کھرنا شروع ہو جائے گا جنہوں پانی کی لون پا دیا کہ لون نہیں کھرنا نکل جائے گا ایسے طرح ہوگا جسم کھرنا شروع ہو جائے گا دجال کا جسم کیوں کھلے گا نظر نہ تائیں کوئی کہے گا پترو اسے اللہ والے کی نظر چاہے اللہ والے جنہوں سے پہلے کہنے سے نا کہ لوگ مذاق میں مولویوں کے پیران نے ٹہمر چاہے اپنی ٹیوی چمکان واسطے نظران کی کرتی ہیں اے مذاق بنایا نے انہوں مسئلہ سمجھانا سوکھا ہوتا ہے تو بیٹھا ہونا ٹی وی کے سامنے تیرے آٹھے جنجاری مور اینڈ ایک بٹن دمانا چینل چینج ہوتا ہے بولو وہ کیویں چینل چینج ہوتی ہے بٹن دیکھتے ہیں ٹی وی ہو گئے درمیان کنیکشن بھی کوئی تسی آکھو گے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں کہ استاد جی تو ہو گیا بڑھا ہوں تینوں کی پتا اسی تینوں دستے ہیں ایک گھر کی موٹے ہیں ایدی وچوں نکل دیا نے لہران جڑیاں نظر نہیں ہوں گیا ان سین ویوز یہ لہران جنہوں جا کے ٹچ دیا نہ ٹی وی چھٹنا چینل بدل جاتا ہے میں کہا پتر انی ولی اللہ دی نگاہ اس ویلے جا کے ایتھے ٹچ ہوں گئی ہے مرید دی تقریر بدل جاتی ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی قرآن والے ہو کسی جب دے نگاہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی
ہزاروں کی تقدیر دیکھی عیسیٰ علیہ السلام فرمان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نواز بلند نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ علماء و مشائخ اہل سنت عیسیٰ علیہ السلام فرمان دے شیطان حضور غزالی زمان زندہ باد شیطان حضور غزالی زمان زندہ باد عیسیٰ علیہ السلام فرمان اور تجالا ٹھہر جا تینوں بھی کو سٹنا نہ تباہ کرا تو مینوں بھی عیسیٰ نہ کرا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت آ جائے گی کہ مرزا تے قادیان دا کبھی نمبردار نہیں اور سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے حاکمی آگے بن کے نازل ہوں گے اس واسطے میرے پراؤ اللہ نے جال کو بچ کے رہنا گفتگو ختم تقریر ختم یعنی تقریر ہو گئی تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ تقریر ہو گئی ہے لیکن میں مائے کو نہیں چھڑنا ہے انہوں نے پتا ہے کہ میرے تقریر کے حصے ہوتے ہیں تو پارٹ 1 تو میں جو کہنا ہوگا کہہ دیا پارٹ 2 ہوگا تو اڈے واسطے میری تقریر کے کوئی سوال کرنا ہے جو کر لو یا میرے سچے عقیدے کے کوئی سوال ہے جو کر کے اپنے دلوں کی تسلی کرا لو سبحان اللہ حضور مدر سعید نے کتنی شاندار رکھا فرمان جی اس کا نام تو امام احمد ہے نبی تو آقا ہوتا ہے غلام تھوڑی ہوتا ہے صدر حرجہ نشینت صدر آمی کو ہے میرا گاہ کیا کوئی نہیں ہے جی آج بس یہ کھڑا ہونا ہر دکاندار اپنا سودا لے کے دکان سے جا کے بیٹھتا ہے میں بھی اہل سنت کے سچے عقیدے والا سودا لے کے دیکھتا ہوں کسی نے میرے سودے پہ شک ہوئے کہ بسم اللہ کھلو کے سوال کر کے اپنے دل کی تسلی کرا سکتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ سنت چلو جب تساں کوئی سوال نہیں کرنا تو کوئی نصیحتاں سن لو سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام اے قرآن پاک لے کے آئے اس واسطے نہیں قرآن میں آتا کہ تسی غلاف چڑھا کہ غلاف چڑھا کے الماری کے اندر رکھ دیا الماری چڑھنا بھی باعث برکت ہے لیکن کھول کے تلاوت کرنا یہ اور باعث برکت ہے تلاوت کرنا بھی ثواب جو قرآن کہہ رہا ہے انہوں سمجھنا یہ بھی ثواب قرآن سمجھن کا ثواب زیادہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر رات میں کھلو کے 100 نفل پڑھنا ایک پاسے قرآن بھی ایک آیت بھی تفسیر سمجھنا ایک پاسے اللہ نے مینوں توفیق دی تھی میں پچھلے سال سارے قرآن مجید کی تفسیر یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں بسم اللہ کی بات کو لے کے والناس بالسین تک ایک یوٹیوب پہ چلے جاؤں کہ جامعہ امینیہ رضویہ فیصلہ آباد کہ کلک کرو تو میرے درس قرآن کے دورہ تفسیر القرآن کے سبق آ جاؤں 171 سبقہ کے اندر
میں سارے قرآن پاک کی تفسیر عوامی انداز تاکہ عام آدمی کو فائدہ ہو کہ بہتے پڑھے لکھے واسطے نہیں کہ تھوڑے واسطے کاش تسی انج کر لو کر کے اندر یہ موبائل پہ ہے 1 گھنٹہ روز خرچ کرو 1 گھنٹے کا تقریباً 1 سبق سارے بچوں کو بٹھا لو تے بٹھا کے کبھی تفسیر سنو 1 مہینے کے اندر اندر تو آپ پتہ لگ جائے گا کہ دنوں کی انقلاب آ جائے ہر وہ آیت کریمہ جس کو اسی استدلال کرتے ہیں یا کوئی دشمن استدلال کرتے ہیں میں اس کو مفصل بحث پوری عقیدہ اہل سنت کی تفسیر بنی ہوئی انہوں نے تحریر کا کام بھی ہو رہا ہے اردو بھی انگلش بھی چلو 1 گھنٹہ نہیں پڑھ سکتے آدھا گھنٹہ کام کر لو آدھا گھنٹہ ضرور سنو ناغا نہ کرو سوال کرے نا خود کا سوال کرے نا ایسے کام میں نہیں خود کا سوال کرے دوسری نصیحت یہ ہے کہ خدا کا نام یہ ہاتھ جڑا ہوا اپنے اپنے علاقیاں کے اپنے مدرسیاں کو مضبوط کرو یہ تھوڑے مدارس کہ سنیت کا قلعہ نہیں قلعہ کوشش ہو رہی ہے مدرسیاں کو بند کیتا جائے مدرسیاں کو کنٹرول کیتا جائے کوشش ہو رہی ہے دیکھو یہ نہ کوئی سمجھے کہ ساڑی روٹی روزی کا مسئلہ ہے اللہ روزی کو کہتا ہے اس سے لیکن ساڑے کو دوسری چوائس ہے مدرسے کے بند ہو جان کے سانو سارے مدرسے کو کٹ دیتا جائے میں تے آلو چھولے کی ریڑھی ملا وہی رشتے حالات ہے لیکن پھر تسی آپ سوچو تھوڑی اولاداں تو 10 سال بعد پیش ہو ساریاں یا یہودی بنیاں ہون گیاں یا ہندو بنیاں ہون گیاں خدا دا نام دی اپنے مدرسیاں نو کمزور نہ ہون دیو تسی دنیا نال تعاون کر دیو مدرسیاں نال تعاون نہیں کر دے تواڈی زکات کی مدرسیاں جانی چاہیے جڑا تواڈے قریب مدرسہ ہے تواڈے صدقات بھی اندر جانے چاہیے کھلا بھی اندر جانی چاہیے مدرسیاں کو مضبوط کرو وعدہ ہو گیا انشاءاللہ تواڈے مدرسے مضبوط نے تے سنیت مضبوط ہے انشاءاللہ جی وعلیکم السلام امیر معاویہ کے بارے میں کافی انگلی اٹھائی جا رہی ہے یہ مرزا صاحب ہیں ان کے بیان وغیرہ میں اس چیز کی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس بارے میں ذرا یار سیدھی سی بات ہے میں ہوں حضرت علی کے گروپ کا اگر میں اس وقت ہوتا تو مولا مرتضیٰ کے ساتھ ہوتا مولا مرتضیٰ کی شہادت تک اگر میں زندہ رہتا تو میں مولا مرتضیٰ کے ساتھ ہوتا پھر ان کی شہادت کے بعد مولا حسن تو میں مولا حسن کے ساتھ ہوتا 6 مہینے ہی گزرے تھے تو مولا حسن نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ جو میرے شیعہ بڑے پڑھتے ہیں یہی میرے اصل دشمن ہیں انہوں نے پلان بنایا تھا شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حسن کو پکڑو اور معاویہ کے ہاتھ بیچ دو انہوں نے وار کیا مولا حسن پر حضرت مولا حسن کی ران پر زخم آیا ان کا خیمہ لوٹا گیا تو مولا حسن نے یہ ساری صورتحال دیکھ کر حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر یعنی ہم سب کو پکڑا اور چاچا جی معاویہ کی جھولی میں ڈالا اب مجھے بتاؤ اگر میں وہاں ہوتا تو میں کیا کہتا کیا میں یہ کہہ سکتا تھا شہزادیوں تو نو بلی کوئی اس جتنا صلح کرنی میں کہہ سکتا تھا نہ ہم تو غلام ہیں ہم تو نوکر ہیں میں تو یہی کہتا کہ ہمیں نہیں پتا آپ لڑے کیوں صلح کیوں کی بس مجھے اتنا پتا ہے جس کے ساتھ آپ کی صلح ہے ان کے ساتھ ہماری بھی صلح ہے اب جو حضرت معاویہ کو بھونکتا ہے وہ اصل میں شہزادوں کے ساتھ بغاوت کرتا ہے اب میرے موڈے ڈے تگڑے نہیں میں
شہزادیاں کو بغاوت کر سکا میں تے شہزادیاں دے نال پھر میں ویکھیا صلح تو بعد مائی مشکلی گھر بھی نہیں بیٹھے مہینہ جا کے حضرت معاویہ دے گھر رہندے سن لکھ درہم سالانہ وظیفہ بھی وصول کرتے رہے اور جنہ دی انی خدمت معاویہ کرے میں اس معاویہ نو کیویں پہنچا سبحان اللہ کیا بات ہاں جی میں کہ شرکات اہل سنت و جماعت کے الفاظ حدیث کے اندر جو آئے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے کچھ بھوتیاں کالی ہوں گی چہرے جن کے چمکیں گے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعت قیامت کے دن چہرے اہل سنت و جماعت کے چمکتے نظر آئیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں سنی ایسی ہیں تو چلو نا امام زین العابدین سے سنی کی نشانی پوچھ لیتے ہیں امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں علامت اہل السنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ سنی کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام پر درود کی کثرت کرتا ہے نبی کرے تیری مدد علماء و مشائخ اہل سنت یہ تو صحابہ کے اقوال ہے نا اگر کسی اپوزٹ فرقے والے کو یہ بتاؤ نا تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کی حدیث پیش کرو نبی کا فرمان پیش کرو یہ صحابہ کی بات یہ نبی پاک کی کون سی حدیث کو مانے گے وہ اپوزٹ فرقے والے وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو کسی حدیث کو نہیں مانتے بیٹے سوال وہ کرو جو بنتا ہوگا شیعہ ہماری کتابوں کو کہاں مانتے ہیں ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت و جماعت کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں فرمائے ہیں لیکن شادی کی بات غلط ہے ہاں جی میں 88 میں الیکشن لڑ رہا تھا تو ایک لڑکا کھڑا ہوا کہنے لگا آپ یہ اہل سنت کہہ کر اہل سنت و جماعت کہہ کر فرقہ واریت کو ہوا نہیں دے میں نے کہا بیٹا ادھر آ جا میرے پاس آ جا میں نے کہا اہل سنت و جماعت کا مطلب کیا ہے ایکچولی اہل سنت کا مطلب نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا صحابہ کی جماعت کے نقش قدم پر چلنے والا میں کہ جو سرکار کے طریقے پر چلتا ہے کیا وہ فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے یا سچا دین کا بیان کر رہا ہے اس نے پھر نعرے لگانے شروع کر دیا ہاں اور دوسرا جو ہے اہل سنت جماعت اور بریلوی ان کے اندر کیا فرق ہے پوچھا گیا ہے کہ دیوبندیوں اور سنیوں میں کیا فرق ہے بس یہ حضرات جو ہیں یہ کہتے ہیں نماز ٹھیک ٹھیک پڑھا کرو وسوسے نہ آئیں کچھ وسوسے اچھے ہوتے ہیں کچھ ان سے برے ہوتے ہیں ایک ہے بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس نے بیوی سے سیکس کیا تھا تو نماز کے اندر نہ اسی کا تصور آیا
اس تصور کی نسبت زنا کا خیال کرنا یہ زیادہ برا ہے۔ اور پھر دوسری مثال تھا کہ بندے کے پاس ہے گدا یا بیل، اس کے تصور میں ڈوب گیا، میرا بیل کتنا خوبصورت ہے، واہ واہ واہ، بڑا حل چلا ہے۔ اس کی نسبت اپنے شیخ کا خیال کرنا یا نبی کریم علیہ السلام کا خیال کرنا زیادہ برا ہے۔ نماز میں نبی پاک علیہ السلام کا خیال کرنا یہ گدے اور بیل کے تصور میں ڈوبنے سے زیادہ برا ہے۔ پھر وہ دلیل بھی دیتے ہیں، جب بیل کا خیال آئے گا تو کوئی تعظیم تو نہیں ہوگی اس کی، لیکن جب سرکار کا خیال آئے گا یا پیر کا خیال آئے گا تو ادب کے ساتھ آئے گا یا بے ادبی کے ساتھ آئے گا؟ ادب کے ساتھ آئے گا۔ تو نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی اور اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے کسی اور کا ادب کرو، یہ تو شرک نہیں تو اور کیا؟ یہ دلیل بھی دیتے ہیں۔ بس یہ فرق ہے، وہ کہتے ہیں نماز میں سرکار کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، اور ہم کہتے ہیں کہ جب تک سرکار کا خیال آ نہ جائے اتنی دیر تک نماز ہوتی نہیں۔ وہ کیوں؟ اب دھیان سے سنو، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح تم نے مجھ مصطفیٰ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ اب تم کھڑے ہوئے نماز کے لیے تو سوچو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کس طرح کھڑے ہوتے تھے۔ پھر منہ کرنا ہے تو سوچو نبی کریم علیہ السلام کی در منہ کیا کرتے تھے۔ پھر یہ سوچنا ہاتھ اٹھاتے وقت میرے نبی کریم علیہ السلام کہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے؟ یہاں تک اٹھاتے تھے، یہاں تک اٹھاتے تھے، کہ کانوں تک اٹھاتے تھے، یہ سوچنا ہے۔ پھر ہاتھ باندھتے وقت بھی سوچنا میرے نبی کریم علیہ السلام کہاں تک ہاتھ باندھتے تھے، کیسے ہاتھ باندھتے تھے، ایسے باندھتے تھے یا ایسے باندھتے تھے، سوچنا ہے۔ یہ ہے قیام کی حالت۔ تو قیام کی حالت میں ایک دعا بھی تو مانگتے ہو، خود پڑھو تو خود دعا مانگتے ہو، امام کے پیچھے ہو تو امام ہماری طرف سے دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور ساری کائنات میں سب سے بڑھ کے کس پر انعام ہوا ہے؟ سرکار پر۔ ہم تو ہر جلسے میں تقریباً کہتے ہیں سب سے اولا سب سے اولا نبی، سب سے بالا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ بولو سرکار کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ ہم پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے نماز، کبھی تو امام صاحب فاتح کے علاوہ اور بھی تو کچھ پڑھتی ہے نا، کبھی نہ کبھی تو انہوں نے پڑھا ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بولو اس وقت کس کا خیال آیا؟ ادب کے ساتھ یا بے ادبی کے ساتھ؟ اور کبھی نہ کبھی تو امام نے پڑھا ہوگا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔ بولو کس کا خیال آیا؟ ادب کے ساتھ یا بے ادبی کے ساتھ؟ کبھی نہ کبھی تو امام نے پڑھا ہوگا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ بولو کس کا خیال آیا؟ ادب کے ساتھ یا بے ادبی کے ساتھ؟ کبھی نہ کبھی تو امام نے پڑھا ہوگا یاسین
کبھی تو پڑھا ہوگا یا ایھا المدثر، کبھی نہ کبھی تو پڑھا ہوگا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی، کبھی نہ کبھی تو پڑھا ہوگا ألم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور کبھی نہ کبھی تو پڑھا ہوگا انا اعطیناک الکوثر۔ اچھا یہ جو نعرہ خلافت ہے نا، اس پر آپ نے زبان بھی کھولنی ہے اور ہاتھ بھی اونچا کرنا ہے۔ نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ کرے تیری مدد، صحابہ کرے، حضور کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد، ولی کرے تیری مدد، فیضان حضور غزالی زمان، جگر گوشہ حضور غزالی زمان، جماعت اہل سنت پاکستان۔ میں نے بھی بڑا ٹائم حضور غزالی زمان کی خدمت میں گزارا ہے، سبحان اللہ، ہر 15 دن کے بعد آ جاتا تھا اور حضرت مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر خود ڈونگے پہ سے سالن ڈال ڈال شفقتیں شفقتیں آپ کی بڑھا ہو گیا ہوں، آواز نہیں نکلتی تھی بھی تم سے سبحان اللہ کہے جا رہے ہو۔ اچھا ایک صحابی سے ان کے شرح جو بخاری شریف ہے پہلی یہ صفحہ 103 ہے، برکے در پاسا ابا باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ، نماز میں امام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا بیان۔ پوچھا نبی کریم علیہ السلام زور اور اثر میں قرآن پڑھا کرتے تھے؟ ساتھی نے کہا پڑھا کرتے تھے۔ اب شریف پوچھتا ہے آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا سرکار قرآن پڑھ رہے ہیں؟ فجر میں امام قرآن پڑھے تو پچھلوں کو آواز آتی ہے، پتہ چل جاتا ہے امام قرآن پڑھ رہا ہے۔ مغرب عشاء میں امام پڑھے تو پچھلوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ زور اور اثر میں تو بلند آواز سے امام پڑھتے رہتے، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ سرکار پڑھ رہے ہیں؟ کہ ہمیں آواز تو نہیں آتی تھی لیکن اضطراب لحیت سرکار کی داڑھی مبارک ہلتی نظر آتی تھی، ہم سمجھ لیتے کہ سرکار پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب امام کے پیچھے کھڑے ہوئے میرے آقا کی داڑھی مبارک بڑی شاندار، ان کی طرح وہ پڑکول داڑھی نہیں چاہتے۔ اچھا جو بالکل پیچھے کھڑا ہو امام کے، کیا اس کو امام کی داڑھی ہلتی نظر آئے گا؟ ادھر والے ادھر والے نہیں نظر آئے گا، ایک طریقے سے نظر آ سکتا ہے جب وہ ایسے لگا پریکٹیکلی بتانا پڑتا ہے۔ امام کھڑا نا آگے اس طرف اور بندہ کھڑا ہے اس طرف، گاڑی ہلتی کیسے نظر آئے گی جب وہ ایسے لگے؟ کہتے ہیں ہمیں آواز تو نہیں آتی تھی پر داڑھی مبارک ہلتی نظر آتی تھی، اس طرف تھے اس طرف تھے لیکن دیکھتے نماز میں چہرہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ شامی فرماتے ہیں ہم سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سرکار کھڑے ہوتے ہیں ہم کھڑے ہوتے ہیں، سرکار رکوع میں چلے جاتے ہیں ہم بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، سرکار رکوع سے سر اٹھاتے ہیں ہم بھی رکوع سے سر اٹھاتے ہیں۔
پھر سرکار جب سجدے میں چلے جاتے ہم بھی کھڑے ہو کر سرکار کو دیکھتے رہتے ہیں. جب ہوتا نا یقین کہ اب سرکار سجدے سے سر اٹھانے والے ہیں پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں. ساتھیاں کی پیروی کر باقیاں بھی نہ کر. کیا بات کیا بات کیا بات دوبارہ بھائی کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات. ہاں جی ادھر روڑ لگا سی بابی کہنے نے تسی وسیلہ کیوں ہو سارا مجمع کے کوئی بندہ ایک چیز دس دے دے جڑی انہوں وسیلوں بغیر دے ایک شہر دس دے جنہوں بہت پرانی گل تقریباً 35-40 سال ایک وقت موری صاحب کہہ دیا اقدم اللہ نے ڈائریکٹ کی بغیر وسیلے دے. میں کہا پتر یہ آتے تو ثبوتے دا ثبوتا ماں کو دے وسیلے لانا ہے. اللہ ڈائریکٹ زندہ بھی قانون نہیں کہ تھوڑی گل مصطفیٰ دے وسیلے تو اللہ نے ڈائریکٹ کا وسیلہ کیا کہ مصطفیٰ دے وسیلے تو کیوں بڑھا ہے. مصطفیٰ نے پیدا کیا پھر ہوتے وہی نبی کر سونے ہونے تو سونا گل تو کیا ہوگا اللہ احد جڑا تیرے وسیلوں بغیر اللہ احد پیدا میں نہیں منگا کل ہوگا اللہ طالبان جو افغانستان میں کامیاب ہوئے ہیں ان کے ساتھ خوشی منانا یہ کیسا ہے؟ جو اہل سنت کے لوگ بھی اس بات پر خوشی مناتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے امریکہ سے ان کو رہائی ملتی ہے. وہ واقعی نہیں ہوتے حنفی صوفی میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو تاثر حسن کے اسمی نردے اقان میں کیا کندار اللہ عمر کے دفتر پہنچ کے تیسرے کونے سے لکھے اسی لا اللہ یا دوسرے کونے سے لکھے اسی لا محمد مفتی صاحب فرمانے نے سن لکھیا پورے افغانستان کے جتنے جتنے بندے شہید ہوئے نا انہوں نے قبران سے چنڈے لہرا رہے ہیں. ایمینی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بندے نے اسی باقی بنانا ہے جو بندی بنانا تو مسلمان بھی بناؤ گا کسی اپنے چیزیں جاتا ہے. کچھ لوگ کہنے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا کتنے ثابت ہے. میں سن 98 جو پہلی باری انگلینڈ گیا اتنے برمنگھم کے اندر ساڑھے پہلے فاروق شاہ صاحب انہوں نے اپنی مسجد کے اندر ریڈیو اسٹیشن بنایا ادھر تو موبائل سسٹم ایڈا نہیں چاہیے یعنی وہ ٹیکسی ڈرائیور واسطے جو ریڈیو اسٹیشن کے اپنے آن کے تقریر کرنی ہے تو بعد جو لائیو سوالوں میں جواب دینے میں تقریر تو بعد ایک کشمیر کی مائی انہیں سوال کیا میرے لیے مولوی صاحب جی یہ بہت یا رسول اللہ اپنا کیسا ہے کہنا چاہیے میں کہا بی بی تو نہیں ہے باپ کچھ پہاڑی میں نہیں ہوتی میں کہا بی بی تو نہیں ہے باپ ابو جان ساری زندگی دلی یا رسول اللہ کیسا نہیں اس کے دلی کے ساتھ کیا میں کہتے ابو بکر آخری سن کے نہیں ہے ہوتے آخری سن میں کہ پھر ابو جان کی نسل نہیں آخری ابو بکر کی غلام آخری لوگ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کو مدد منگنا کہ کسی آئی کی مدد کہتے ہو ایسے بارے میں کچھ چیز ہے دیو موبائل دے دے پین دے دے کوئی چیز دے دے نہیں لیں دے موبائل جنہوں پہلی سی مشکل جب لوڑ پہ گئی سی میں عبدالستار اختاری میں کیا یاد جنہیں میری مشکل حل کرتی ہے موبائل میں وہ شرک نہیں ہو گیا ہوتا عبدالستار اختاری میں صحیح جسد کی مشکل حل کر سکتا ہے کہ کی خیال ہے مولا مرسلان کی مشکل سبحان اللہ اور قرآن پڑھ کے سکتا سبحان اللہ کالو جی ستار اختاری سے سورہ حج چاہیے
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। लो जी 17वां सिपारा सूरत हज आयत नंबर 59, आयत नंबर 58। वल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाह, इन्ना लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की। मौला मुर्तज़ा ने हिजरत की है कि नहीं की? सुम्मा कुतिलू, फिर वो कत्ल कर दिया गया। जब मौला अली को कत्ल किया गया औ मातू, जब मर गए, लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, अल्लाह ताला इन्हां कत्ल या मौत तो बाद जरूर बिल्कुल रिज़्क़ हसन अता फरमाएगा। इन्हां मरण तो बाद कत्ल तो बाद अल्लाह की देंदा है? रिज़्क़ हसन। हुन पढ़ो जी 14वां सुभान, वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना। याद तो है, लेकिन मैं चाहना कुरान खोल, चलो तुझे जब तक खोल दे। 14वें सिपारे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसना, जिन्हों भी असी अपने वल्लों रिज़्क़ हसन देने आ, फहुवा युनफिक़ु मिन्हु, फिर साढ़े दिते विचों वो खर्च करता है, देंदा है, सिर्रन व जहरा, लको के भी ऐलान करके भी। मौला मुर्तज़ा नूं रिज़्क़ हसन मिलिया कि नहीं मिलिया? तो अगों फिर की करते हैं? वो मंडी जाते हैं, मंडी जा रहे हैं, ओके देंदे उन्होंने जड़ा मंगदा। लोग आते हैं दादा साहब गया सानू लब्भा कोई नहीं, पुत्र तू मंगिया ही कभी नहीं। दुकान पे चले जाओ ना, चुप करके खलो जाओ, तुम कभी सौदा नहीं लगता, कभी सौदा नहीं लगता। सौदा क्यों लगता है? जड़ा मंगता है। आखिर में 2 किलो चीनी दे, चीनी लगती नहीं तो सौदा नहीं लगता। तू जा तजर्बा करके किराने दुकान पे चला जाए तो चुप करके खड़ो जाओ। दुकानदार पूछे हाँ जी किधर आए हो, तो तू अखी मैं देखा तू सौदा क्यों नहीं, फिर तवज्जो कर दो। हर मंगण वाले भी सौदा नहीं करता। कुछ देना पड़ेगा। क्या बात, मुफ्त खोरे को सौदा नहीं मिलता, खैरात मिल सकती है, सौदा नहीं मिल सकता। सौदा उन्हें मिलता जरा कुछ दे दे, तो भाई मौला ने भी उन्होंने दे देने, जरा कुछ दे दे की दे दे, अकीदत तो मोहब्बत का नजराना पेश करे। पहले गुलाम दे बने ना, फिर कहे मैं गदा तू बादशाह, बर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह, बर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह, बर दे प्याला नूर का, नूर दिने दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और मैंने भी मौला मुर्तज़ा ने गिफ्ट दिता है। एक बारी ख्वाब की ज़ियारत कराई, चिट्टे रंग का सूरज दिता, फरमाया तेरा इनाम है। मैं कि मौला अली का मुनकर हो सकता, मेरे को लगता है मौला अली का दरबार है, फिर अबू बकर सिद्दीक़ सुभान अल्लाह। तो फरमाया शादी है ना, पुत्र मोमिन है ही वो जो नबी पाक का गैर मने, जो गैर नहीं मनता मोमिन है ही नहीं। कितने लिखे है? पहला शुरू अलिफ लाम
للمتقين الذين يؤمنون بالغیب. ایک قرآن وہاں پڑھ کے متقیاں نوں جنت لے جاندا ہے. متقی کون ہے؟ جڑے غیب نوں مندے نے. جڑے غیب نوں تسی جبریل نوں مندے ہو کہ نہیں؟ کیوں؟ کبھی دیکھیا تھوڑے موڑے کو فرشتے بیٹھے مندے ہو کبھی تو ہمیں نہ پاک لگا انہیرے کمرے کو بڑا کرو تو چانن نظر آیا نہیں. کیوں مندے ہو؟ اب قبر کے اندر عذاب سواب ہو رہے ہیں مندے ہو کہ نہیں مندے؟ کبھی دیکھا ہے کسی نے پھینکا لگتا ہے یا کسی نے نہیں ہوتا نہیں. کیوں مندے ہو؟ یہ ساری غیر کی عقیدت ہے. تو آپ کو ایسا سے نہیں دیکھیا پر ایک دیکھن والے مصطفیٰ نے سانسو دسیا. اوہ مومن ہے یہ جڑا مصطفیٰ دا غیب مننے جڑا غیب کا بالکل منکر ہے نا خدا کی قسم مومن ہے. ایک بحث ہو سکتی کتنا غیب سے کتنا نہیں پر ایک کہنا نبی پاک بالکل ہی غیب نہیں سی بندہ بےمان اور کافر ہو جائے. دیکھو جبریل غیب ہے کہ نہیں؟ وہی غیب ہے کہ نہیں؟ جڑا بندہ کہ نبی غیب جانتے ہیں وہ اصل کی کہہ رہے ہیں نبی کو وہی دا پتہ نہ جبریل دا پتہ ہے. انہیں اصل نشانہ نہ غیب کا لیا تو نشانہ نبوت میں بنایا نا. اس واسطے پترو مومن رہنا تھے مصطفیٰ دا غیب دے کے مننا ہے. ہاں جی بہت بڑا کچھ بات ایک فرمائشہ نے یار کو سوال ہے نہیں کچھ سوال کا سنا سوال کا سوال اس طرح نہیں سرکار میں بیٹھا تھی انہوں نے عالم صاحب بیان کر رہے کہ صحابہ اکرام میں جنگ کو واپس آ رہے تھی. کچھ صحابہ نے نا منافقین کے سردار نے صحابہ اکرام کے بارے حضرت آپ شان کے بارے بڑی گفتگو کی تھی. کچھ چھوٹے صحابیوں نے کہا میں یار غصہ گا تو جا کے دسیا تو کہ ایک صحابی بڑا تو نے کہا کہ جھوٹا ہو جائے گا. تو مولوی کہتا جی نبی پتہ ہوتا ہے صحابی شان پوری ایک آیت. دیکھو نبی پاک نو ہے کیڑے دا پتہ ہے جڑا اللہ دستا ہے. اللہ دے دسن تو بغیر اسی نبی پاک واسطے غیب نہیں منتے. یہ بھابی رول مارتے ہیں ساڈا کتاب پورا دستا ہی نہیں. اسی نبی پاک کا غیب ذاتی نہیں منتے جنہ بھی منتے ہیں اللہ کی عطا نال منتے. ٹھیک ہے ایک دوسرا قرآن تو کچھ نے نبی پاک کو منافقہ کا پتہ ہے ایسی کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. ابھی پیارے بچے دو ہو گیا سو ہو گیا آج تو بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا کسی منافق کی قبر تے نہیں کھلونا. کدھا جنازہ نہیں پڑھنا بولو کدھا نہیں پڑھنا کدھا پڑھنا ہے اسی بھی منافقانہ جنازے نہ پڑھے مومنہ کے جنازے پڑھے کرے. کدھی قبر تے نہیں جانا اچھی بول یار کدھی قبر تے جانا ہے اللہ والے ہیں ایک ملتان تے شہری اولیاء اللہ ولیاں نہیں پیارے نہیں قبر تے جانا. اچھا رب نے آرڈر کرتا ہے مجھے منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا کہ جن نبی پاک کو پتہ ہی نہیں ہے بندہ منافق ہے کہ مومن ہے یہ سو گفت عمل کیوں ہے. سرکار نو معافقان دا سرکار نو معافقان دا. ہاں جی اور جی 14 معصوم شیعہ کا قیدہ ہے سنت نہیں. ہاں جی عام تصویری نمازوں میں سرن قرات کرنا یہ ابتدا سے ہے یا بعد میں جو بعد میں پڑھ دیا پہلے پڑھتے تھے بعد میں پڑھ دیا. مسلم شریف کے اندر کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کا فتویٰ ہے لا قراءۃ مع الامام فی شیء
کسی نماز میں بھی امام کے ساتھ اختلاف نہیں کی جائے گا. ہاں جی ہو رہی ہے منافقہ نے طریقہ کار بدل لیا واردات بھی نہیں کر دے بھی اسلامی قابو کرنے کا طریقہ واردات بدل لیا کربلا دے معاملے دے کہتے ہیں ادھروں منافقہ طریقہ بدل لیا ادھروں اسلامی پڑھنے کا طریقہ بدل لیا. یہ دونوں شہزادے اسی معاذ اللہ تسی انہاں دے گل نہ کرو. ایک تے شہزادہ سی دوجے نوں تے سی نہیں مانتے مولا حسین نے اس کے خلاف کام جو کسی عجیب کام جو اللہ اللہ سے کہہ سکتا ہے. ہاں جی ایک عالم محفل میں فرما رہے تھے کہ بھئی نعرہ خلافت حق چار یار کہنا غلط ہے کیونکہ حضرت حسن جو ہے وہ بھی خلافت میں شامل ہے. پنج یار کہنا حضرت مولا حسن کی خلافت کی بہت تھوڑی اس کو حضرت علی کی خلافت میں شامل کر لیتے ہیں مگر نہ مولا حسن کا جتنا عرصہ تھا تو خلافت ہے. جس کو اعتراض ہے وہ ہمارا تحقیق پنج یار کہہ دیا اس میں کیا تکلیف ہے. نہیں وہ پنج یار کا ہو یا پتہ نہیں ہم سنیوں کو کیا مصیبت آ گئی. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے چلے ان پر ہم بحث کریں ہمارے اس کو کر دیتے ہیں. میں ایک مرتبہ پنڈی گیا تو وہاں پر ایک ساتھی نے سوال ہے نعرہ تحقیق کا جواب کیا دینا چاہیے حق چار یار یا حق سب یار. تو میں نے کہا یہ کوئی لڑنے کا مسئلہ ہے تم اس کا جواب دو مرتبہ دیا کرو. ایک مرتبہ کہا کرو حق چار یار اور دوسری مرتبہ کہا کرو حق سب یار. ہم چھوٹے چھوٹے مسئلے میں اتنا رانی ہے چنگا کم نہیں اگے بڑے مسئلے آئے. ہاں جی ہو رہے وعلیکم السلام. ہم ہی سارے ثواب کرتے ہیں اور ہم ہی سارے ثواب کرتے ہیں تحفہ بھی کرتے ہیں. یہی قرآن شریف جو سارے ثواب ہی ہے. بس جس کو گفٹ ملتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے ہوتا ہے نا خوش نہیں اتوار کے مانو گفٹ لے کے دیکھ لو میں خوش ہو جاتا. اچھا اب غزالی زمان کو آپ نے پیش کیا گفٹ یہ خوش ہو گئے. سرکار غوث اعظم کو آپ نے گفٹ پیش کیا وہ خوش ہو گئے. اب ترمذی شریف کی حدیث ہے قیامت کے دن دو لائنیں لگی ہیں ایک جنتیوں والی ایک دوستیوں والی. دوستیوں والی لائن میں سے نہ ایک بندہ پاؤں کے بل کھڑا ہو کر دیکھے گا اسے ایک بابا جی نظر آئے گا پھٹ پہنچے گا بابا جی مجھے پہچانا نہیں بیٹے میں نے بابا جی ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تھے تو میں نے لوٹے میں سے لوٹے سے آپ کے آفس بنایا تھا. بابا جی اس وقت میں نے آپ کو خوش کیا تھا اب میں پھنسا ہوا ہوں تو آپ مجھے اللہ سے بخشوا کے خوش کر دیجیے نا. وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے باب شفاعت نکال لینا ترمذی شریف سے. وہ بابا جی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دے گا. ہم بھی اس مناتے ہیں سارے ثواب کرتے ہیں. اگر تو وہ جنتیوں کے لین میں موجہ ہی موجہ خدا نہ کرے اگر دوسری لین میں وہ بے نیاز پڑا ہے نا اگر دوسری لین میں ہوئے نا ہم پاؤں کے بل کھڑے ہو کر دیکھیں گے بابا جی غوث الورا کدھر ہیں بابا جی کریم نواز کدھر ہیں مجدد پاک کدھر ہیں بابا جی غزالی زمان کدھر ہیں. ہم جا کے دامن پکڑ لیں گے بابا جی آپ نے مجھے پہچانا بیٹے تم کون ہو. بابا جی میں وہ ہوں جس کو آپ اپنی آنکھ سے لطفے بنا کے کھلایا کرتے تھے. بابا جی میں وہ ہوں جو آپ کو گفٹ وہ بابا جی اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ یہ مجھے خوش کرتا رہا ہے اب تو اسے بخش کے اسے خوش کر دے. ہمیں پتر ہے تھوڑی کتنی دیر ہو گئی 2 گھنٹے تو کچھ منٹ زیادہ ہو گئے یار زندہ. ویسے میں 16 تاریخ 23 تاریخ کو میں پھر آؤں گا. کہاں بسم اللہ کالونی جامعہ مسجد بسم اللہ کالونی میں اگر میری صحت رہی اللہ نے اجازت دی اللہ نے توفیق بخشی تو انشاءاللہ وہاں حاضر ہوں.